बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, जिस खबर का इंतज़ार था वो बिलाखिर आ ही गई है। तहरीक इंसाफ ने इस तमाम तर जो पीटीआई के साथ जो कुछ सलूक हुआ है चंद अरसे में, उसका पीटीआई तमाम वार जो है वो बर्दाश्त करती रही, सहती रही। लेकिन अब एक ऐसा जवाबी पंच पीटीआई ने दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा समझें कि जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुखालफीन हैं वो अब तकरीबन नॉकआउट होने वाले हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको अगले आने वाले चंद दिनों तक पहुंचेगा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की एक अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसका बराह रास्त जो ताल्लुक है वो जो मुतनाज़ा इंतखाबात अगले होने वाले हैं उनसे है। और पीटीआई ने ये पहला बड़ा कदम उठाया है जो कि इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने के हवाले से बड़ा कारगर साबित हो सकता है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात हुई है। गुज़श्ता रोज़ ये मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर तहरीक इंसाफ ने जो अब तक उनकी होने वाली उनके साथ होने वाली ज़्यादतियाँ हैं उसका जिक्र किया है, और बड़े शवाहिद के साथ, मुकम्मल तफसीलात के साथ उसका जिक्र किया है। चंद रोज पहले मैंने ये कहा था कि जब इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंतखाबी ऑब्जर्वर्स जब पाकिस्तान पहुंचेंगे उसके बाद आपको सिनारियो मुख्तलिफ नज़र आएगा, आपको माहौल मुख्तलिफ नज़र मिलेगा। और ज़ाहिर है पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक ममालिक के अंदर शुमार होता है पाकिस्तान का, और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के नॉर्म्स हैं, जो अखलाकियात हैं, जो असूल हैं, जो ज़वाबित हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान ने हर सूरत अमल करना है। बसूरत दीगर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के क्लब के अंदर जैसे समझे कि शामिल हैं, अगर वो थोड़ा सा भी आगे पीछे हटते हैं तो फिर उनके लिए परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं बारहा ये कहता रहा, कई दफ़ा मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर भी ये बात की कि तहरीक इंसाफ को अपने खिलाफ होने वाली अब तक जितनी कार्रवाइयाँ हैं इन सबको डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए। इनको डॉक्यूमेंटेड करके इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बात पहुंचानी चाहिए कि देखें किस तरीके से हमारी हक तलफी की जा रही है, किस तरीके से हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, वो सलब किए जा रहे हैं, और किस तरीके से एक बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाकर उसका गला जो है वो दबाया जा रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो शख्सी आज़ादी है, जो सियासी आज़ादी है, जो सहाफ़ती आज़ादी है, या फिर जो इजहार राय की आज़ादी है, उसको सलब किया जा रहा है। इन तमाम तर चीज़ों को मैंने कहा था डॉक्यूमेंटेड करें, और फिर ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं, बल्कि दुनिया भर के जितने भी ममालिक के अंदर इंतखाबात होते हैं, तो वो जो दीगर ममालिक के ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी बुलाते हैं। तो ऐसे में जो यूरोपीय यूनियन का ऑब्जर्वर ग्रुप है वो भी पाकिस्तान हर इलेक्शंस के अंदर आता है, और उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी बड़ी मुस्तनद होती हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि इंतजामिया को साथ मिला दें, मशीनरी साथ मिल गई, आपके इलेक्शन कमीशन आपको मिल गया, रिटर्निंग ऑफिसर्स आपके अपने आ गए, अदलिया आपको सपोर्ट करे, मीडिया का गला घोंट दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसका हल होता है, इसके अंदर इससे बाहर निकलने का एक रास्ता भी होता है, और इन सब को एक्सपोज करने का एक प्लेटफॉर्म भी होता है। और तहरीक इंसाफ ने पिछले एक दो हफ्तों से नाजरीन इसके ऊपर बड़ी सख्ती से काम शुरू कर दिया है। पहले इमरान खान साहब का आर्टिकल छपा द इकोनॉमिस्ट में, और उस आर्टिकल ने धूम मचाई। फिर टाइम मैगजीन के अंदर, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके अंदर उनके अपने एक जर्नलिस्ट की एक आर्टिकल छपा, और उस आर्टिकल ने बेतहाशा डेंट डाला है इस सारी रिजीम को, या फिर वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, या फिर एक ऐसी हंग किस्म की पार्लियामेंट बना देंगे जिसके जरिए हम अपने मफादात को जो है वो बढ़ाते जाएंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि ये तमाम तर जो मंसूबे हैं नाकाम होने जा रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, नाम मुझे पता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनसे यूरोपीय यूनियन के जो इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप के कुछ डेलीगेशन के लोग हैं उन्होंने मुलाकात की है। और ये मुलाकात इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ हुई है, और उस मुलाकात के अंदर, और इस मुलाकात का जो इम्पैक्ट है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। इस मुलाकात के अंदर तहरीक इंसाफ ने अब तक पीटीआई के ऊपर होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं, बिलखसूस तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन, उनको कानूनी आज़ादी नहीं मिलती या मिल रही,
ان کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی یا پھر ان کو الیکشنز لیڈ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. وہ جو 150 کے قریب مقدمات ہیں ان کی حقیقت بتائی کہ دیکھیں کس طرح کے مقدمات بنائے گئے جو تحریک انصاف کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یعنی کہ سیاسی جو انتقام کیا جاتا رہا اور اسٹیٹ لیول کے اوپر کیا جاتا رہا وہ بھی بتایا. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو بہانہ بنا کر جس طریقے سے آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کی گئی اور جس طریقے سے اس کو ویلیڈیٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور ایسا سمجھیں کہ ایک نیا 62(1)(f) جو ہے وہ پہلے امیدواروں کے لیے تھا تو اب یہ سیاستدانوں کے لیے ڈال دیا گیا ہے وہ بتایا. اور پھر پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ جو ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے اندر اور باہر جو سلوک ہوا, کس طریقے سے نامینیشن پیپر جمع کرانے کا راستہ روکا گیا, کس طریقے سے امیدواروں کو گرفتار کیا گیا, کس طریقے سے ان کے تجویز اور تائید کنندگان کو اٹھایا گیا, کس طریقے سے پولیٹیکل وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز وغیرہ. اور یہ سارا سلسلہ جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے شروع ہوا اور اس کے بعد 9 مئی واقعے کی آڑ کے اندر سارا کچھ تحریک انصاف کے ساتھ کیا, وہ سب کچھ تفصیلاً بتایا گیا. اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو اب 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں یہ ہم یعنی جو تحریک انصاف ہے اس نے کہا کہ ہم اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت حوالے دیے گئے کہ مختلف جو ادارے ہیں جو سرویز کراتے ہیں اس کے اندر بھی تحریک انصاف مقبول ترین سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. اور اس مقبول ترین سیاسی جماعت کو الیکشنز کے نام پہ جمہوریت کی بات کی جاتی ہے لیکن جمہوری کوئی حقوق فراہم نہیں کیے جا رہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بائسنس بتائی گئی. ریٹرننگ افسران کا جو کنڈکٹ تھا جس کے اندر انہوں نے تھوک کے حساب سے یعنی کہ ہول سیل ریٹ کے اوپر کنٹرول آل ڈیلیٹ کر کے انہوں نے پی ٹی آئی کے سارے امیدواروں کو جہاں شک پڑتا تھا کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے کسی نہ کسی طور پر کنیکشن ہے اس کو بیس بنا کر ان کے نامینیشن پیپرز رد کر دیے گئے. پھر جس قسم کی پولیٹیکل اپنی ماحول بنانے کے لیے دو سیاسی جماعتوں کے لیے یا پھر نواز شریف کے لیے جس طریقے سے قانون کو توڑا گیا یا پھر قانون کا آئین کا کھلواڑ بنا کر جس طریقے سے ان کا راستہ ان کو فراہم کیا گیا وہ بھی سارا کچھ بتایا. اور یہ ناظرین یہ انتہائی اہم تھا. میں شروع سے یہ بات کر رہا تھا کہ جب الیکشنز آبزرورز آئیں گے, جب انٹرنیشنل آبزرورز آئیں گے, پاکستان تو چلو چھوڑیں, پاکستان کے جو بڑی آبزرور ادارے ہیں فافن ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک, اب پتہ نہیں ان کو کیا خوف ہے, وہ سچ بتانے سے کترا رہے ہیں. جو پلڈیٹ ہے وہ تو ماشاءاللہ سے جو پلڈیٹ کے سربراہ ہیں احمد بلال صاحب وہ تو ویسے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے بہت گن گاتے ہیں, موجودہ رجیم کے بھی گن گاتے ہیں, پچھلی رجیم کے بھی گن گاتے رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں پتن کے علاوہ جو کہ سرور باری صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ باقی کوئی جو کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کا مقامی آبزرور ہے انہوں نے کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا, اس ساری سچویشن کو کنڈیم بھی نہیں کیا, اس کی مذمت تک نہیں کی, اس کو ایکسپوز تک نہیں کیا, اس کو برا بھی نہیں کہا. الٹا جو احمد بلال صاحب ہیں وہ تو شاید اس کی توضیحات بھی پیش کرتے رہے ہیں اور بعض مواقعوں کے اوپر ایسا محسوس ہوا جیسے وہ چیف الیکشن کمشنر کے ترجمان ہیں اور انہوں نے بجائے جو ایک آئینی حق ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کا, ایک آئین کا حق دیتا ہے کہ وہ اپنا الیکشن کنٹیسٹ کریں, فریڈم آف ایسوسیشن سلب کی گئی ایک بڑی تعداد سے. اور جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی طرف سے جو کیس کے اندر چیز تھی نہیں, جو اپیل کے اندر چیز نہیں تھی, اس کو گھسیٹتے رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کے اندر لکھی گئی ہیں اور ہم بطور طالب علم اس کو وٹنس کر رہے ہیں, میں سمیت بلکہ بہت سارے اور جو صحافی حضرات ہیں وہ اس ساری چیزوں کو وٹنس کر رہے ہیں. لیکن اب دیر آیت درست آیت, پی ٹی آئی نے ایک زوردار پنچ رسید کیا ہے اور اس کی گونج آپ کو اگلے چند دنوں تک سنائی دے گی. یہ ایک پہلا قدم ہے جو عام انتخابات 2024 8 فروری کو پاکستان کے 12ویں الیکشنز ہونے والے ہیں, جو کہ ہونے سے پہلے جسے ایز اے الیکشن اسٹوڈنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ متنازع ہو چکے ہیں. ایک ایسا الیکشن کمیشن جو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہا ہے. مطلب ایک الیکشن کمیشن جس کا کردار صرف ایک ایگزیکٹو باڈی کی حد تک ہے, ٹھیک ہے آئین اس کو اختیارات دیتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ توہین عدالت کا قانون صرف اس کے لیے ہے جو ایک کوڈ آف لا ہو. الیکشن کمیشن از ناٹ کوڈ آف لا, یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کا کام ایگزیکٹو کا ہے, اس نے الیکشنز کنڈکٹ کروانے ہیں.
اگر ان کے اوپر تنقید ہوگی تو تنقید کے اوپر کیا آپ کہیں گے کہ ان کے اوپر بھی کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن لگا دیں؟ کل کلاں کے تو کسی اور کے اوپر بھی اس طرح سے ہو جائے، کنٹیمپٹ آف فلاں ہو جائے گا، کنٹیمپٹ آف پولیس ہو جائے گی، کنٹیمپٹ آف بیوروکریسی ہو جائے گی، کنٹیمپٹ آف فلاں ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن جو ایک سیاسی جماعت کے خلاف اس لیول کے اوپر باعث ہے کہ فضول قسم کی لاجکس دے کر، جو قانون ان کو اجازت نہیں دیتا، قانون اجازت دیتا ہے میکسیمم انٹر پارٹی الیکشن کے اوپر، کہ آپ اگر انٹر پارٹی الیکشن کے اندر کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، جو چیزیں پوری نہیں ہیں، تو آپ وہ مانگیں، لیکن آپ اس کے انتخابی نشان نہیں چھین سکتے، آپ کے رولز کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو وہ الیکشن کمیشن الیکشنز کرا رہا ہے، اور اس کو کون مانے گا؟ اور ایک بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے الیکشن سے باہر کر دیا۔ تو آنے والے دنوں میں ناظرین ایک بڑا ایشو ہوگا، یہ ایک بڑا میٹر کرے گا یہ چیزیں، اور اگر یورپی یونین کی رپورٹ ان کے اگینسٹ آ جاتی ہے، اور لیٹ سپوز کہ یورپی یونین والے کہتے ہیں کہ ہم ان کو الیکشنز ہی نہیں مانتے، پھر کیا کریں گے آپ؟ دنیا تو آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی، آپ کو تو ڈیموکریٹک کنٹریز کی خدا نخواستہ لسٹ سے نکال دیا جائے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، خدا کا خوف کریں، صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرائیں۔ پاکستان کے اربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوں گے، غریب قوم ہے ہم، اور ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں سیاسی استحکام ہو اور پھر معاشی استحکام ہو، تاکہ ہمارے بچوں کی جو اس وقت حالت زار ہے، مطلب اب اندازہ آپ صرف اس بات سے لگائیں کہ میری چھوٹی سی فیملی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اور اتنی بجلی مہنگی انہوں نے کر دی ہے کہ میرا ایک گھر کا جو گیس کا بل ہے، گیس کا بل وہ 30,000 سے زیادہ کا آیا ہوا ہے۔ اس طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ مطلب اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ آپ سوچنے پہ مجبور کریں لوگوں کو یہ ملک چھوڑ جائیں۔ خدا را ایسا نہ کرے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔